بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب اور غریب محبت کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت مولانا محمد ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہم اللہ تعالی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر جب حاضری ہوئی تو وہاں پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ یہ واقعہ سماعت فرمائیں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سماعت فرمائیں جی۔ ایک بچے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ایمان افروز واقعہ۔ جب ایک معصوم بچے نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ کو لاجواب کر دیا تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے تھے، جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے۔ واپسی پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ قلم بند کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے۔ چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا، جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک 7-8 سال کا بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی میل گیری رہ جاتی اسے کرید کر کھا لیتا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا، بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے، میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کے بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے، لہذا میں اس بچی کھچی گری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بچے سے کہا، بیٹا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا، مگر ہمارے پیار بھرپور اصرار پر اس بچے نے ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ آہستہ آہستہ شناسائی بڑھتی گئی، بچے سے انس اور محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی، بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آ گیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا۔ دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا، چاچا جی وہاں ہندوستان میں سکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا، مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا، مجھے وہاں طرح طرح کی معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چاچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا، بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، چاچا جی
مفلسی، بے بسی اور یتیمی قبول ہے، مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بخود چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب جب بھی اس بچے کا تذکرہ فرماتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔